حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے مومن چھڈ دے غفلت نو، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا. اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا. بھاویں دنیا بسرے لکواری، بھاویں دنیا بسرے لکواری، نا پیار دی تار محمد دا. اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا. او دل پر ذات غفار دائے، سبحانو پل وچ تار دائے. او دل پر ذات غفار دائے، سبحانو پل وچ تار دائے. ہر پاسے چمکاں مار دائے، ہر پاسے چمکاں مار دائے. جلوہ مختار محمد دا. اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا. اے کوڑی دنیا فانی ہے، کوئی روز تیری
زندگانی اے پوری دنیا فانی ہے کوئی روز تیری زندگانی پن یار نبی دیا یاراں دا پن یار نبی دیا یاراں دا تک نور انوار محمد دا اے مومن چھڈ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا جو پردے یار دے دردے نے او مرن تو پہلے مردے نے جو پردے یار دے دردے نے او مرن تو پہلے مردے نے پھر جو دو جگ اندر دردے نے پھر دو جگ اندر دردے نے جو کردے نے پیار محمد دا اے مومن چھڈ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا ان دی صفت بیانو ظاہر آپ باطن آپ ظاہر ہے ان دی صفت بیانو ظاہر ہے آپ باطن آپ ظاہر ہے کرے ذکر پیارا ہر ویلے کرے ذکر پیارا ہر ویلے خود پاک غفار محمد دا اے مومن چھڈ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا نہ دل تھی کدی وسارا میں دل جان نبی تو وارا میں نہ دل تھی کدی وسارا میں دل جان نبی تو وارا میں یہاں کراں حنیف پکاراں میں یہاں کراں حنیف پکاراں میں ہو جائے دیدار محمد دا اے مومن چھڈ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بخت وفا قبلہ کونین طارد عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لاریب قرآن پاک میں 11واں پارہ اور سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول من انفسکم، وہ رسول جو تم میں سے ہے۔ من انفسکم کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ رسول جس کا تعلق تمہارے انفس
تمہارے باطن، تمہارے اندر، تمہاری اصلیت کے ساتھ، اور یقیناً وہ تعلق وہی ہے جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر اس کی دلیل یہ ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ نبی کو تکلیف دے۔ بدن کو اذیت پہنچنے سے روح بے قرار ہوتی ہے، بدن کو تکلیف پہنچنے سے روح بے قرار اور بے چین ہوتی ہے۔ تو یقیناً پھر عزیز علیہ ما عنتم کے الفاظ بھی اسی بات کا قرینہ ہے، اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی کا امت کے ساتھ تعلق وہی ہے جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے بدن کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، روح بے چین ہوتی ہے، اسی طرح امتی کو تکلیف پہنچے تو نبی بے چین ہوتا ہے۔ کیا یہ نبی کا تعلق اور نبی پاک صاحب اور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمدردیاں صرف کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور دیگر آیات بینات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہمدردی اور پیار پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے محبوب تو کہہ دے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، بلا امتیاز، کوئی ماننے والا ہے، کوئی انکار کرنے والا ہے، کوئی فرق نہیں کہ کوئی میرا کلمہ پڑھتا ہے یا میرا کلمہ نہیں پڑھتا، ساری انسانیت کو یہ اعلان کر دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہارا سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب، ہم نے آپ کی رسالت کو ایک طبقے اور ایک گروہ تک کے لیے نہیں رکھا، ہم نے آپ کی رسالت اور نبوت کو ایک وقت اور ایک محدود پیمانے تک کے لیے نہیں رکھا، بلکہ سن لو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کی رسالت کو پوری انسانیت کے لیے عام کر دیا ہے، ساری انسانیت کے دکھوں کا علاج تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے، پوری انسانیت کے غموں کا مداوا تیری ذات سے وابستہ کر دیا ہے، پوری انسانیت کے درد اور غموں کا علاج اے محبوب تیرے دستے شفا میں رکھ دیا ہے۔ محبوب کو یہ کہا کہ ہم نے تیری رسالت کو عام کر دیا، اور پھر حکم دیا کہ اعلان کرو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور ادھر سورہ توبہ میں جب اعلان کیا تو یہاں بھی تم ضمیر کا مخاطب کچھ چند لوگ، ایک طبقہ نہیں بلکہ پوری انسانیت ہے کہ جو انسان ہے وہ سن لے کہ اس کی طرف میرا نبی رسول بن کر آ گیا ہے، میرا نبی رسول بن کر آ گیا ہے۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو انسانیت کے دائرے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اتنا فراخ ہے، اتنا کھلا ہے کہ ہر انسان کے لیے آپ غم بھی رکھتے ہیں، آپ درد بھی رکھتے ہیں، آپ ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بات تو قرآن پاک کی متعدد آیات سے کھلے لفظوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہوا نظر آتا ہے، سارا دن کبھی بدر کے میلے میں ہے، کبھی منڈیوں میں ہے، کبھی سوق بازار میں ہے، کبھی مکہ کے کعبہ شریف کے ارد گرد لگنے والے میلے اور اکھاڑوں میں ہے، کبھی مشاعروں میں ہے، کبھی خطیبوں کے خطابات میں ہے، کبھی طائف کی گلیوں اور بازاروں میں ہے، اور جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعلان کرتے پھر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، اس لات کو چھوڑ دو، عزا کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، ہبل کا انکار کر دو،
ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لو، دولت سے بچ جاؤ گے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن شام تک بسیار محنت کے بعد جب کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، ادھر رات آ جاتی ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ مولا میں نے تیری جنت کا اعلان کیا، کوئی بھی تیری جنت میں داخل نہیں ہوا، یہ لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے عذاب کا میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اللہ یہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول لا یحزنک، کیوں غم کرتا ہے، اے رسول کیوں غم کرتا ہے؟ کن کا غم؟ ابو بکر صدیق کا غم، عمر فاروق کا غم، عثمان غنی کا غم؟ نہیں نہیں، آیت آگے پڑھیے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا غم نہیں، فرمایا الذین یسارعون فی الکفر، جو جلدی جلدی کفر کی طرف جا رہے ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا غم کیوں کرتا ہے؟ پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ اتنا ہی نبی بے چین رہتا ہے، کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی نبی اتنا ہی بے چین رہتا ہے۔ کوئی اسے مانے ان کے لیے بھی بے چین ہے، کوئی اسے نہ مانے ان کے لیے بھی بے چین ہے۔ یہ نبی اپنی شخصیت کو منوانے نہیں آ رہا، بلکہ یہ انسانیت کو اللہ سے عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ایک آیت نہیں، سورہ مائدہ میں بھی یہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا یحزنک قولہم، اے محبوب ان کی باتوں سے غم نہ کیا کر۔ اور سورہ شعراء میں تو اللہ رب العزت نے پھر واضح لفظوں سے کہہ دیا فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیارے محبوب کلمہ تو یہ نہیں پڑھ رہے، تیرا تو کام ہے میری جنت کی بشارت دے دینا، تیرا تو کام ہے میرے احکام کو سنا دینا، حلال حرام کو واضح کر دینا، تیرا تو کام ہے کہ ان لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہیں دکھا دینا، وہ تو کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیا کہ جب رات ڈھلی، جب اندھیرا چھایا، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑا رہا ہے، ایسے رو رہا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے فلعلک باخع نفسک، اے محبوب تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا، اے محبوب تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا۔ اسلام میں اللہ یکون مومنین، یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کافر کلمہ پڑھ کے مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کافر جو ہیں یہ انسانیت کی دھجیاں کیوں اڑاتے پھر رہے ہیں؟ پتا چلا یہ میرا نبی، یہ مذہب اسلام، یہ محض تلوار پر پھیلا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب اسلام محض چار لوگوں کو تربیت دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب اسلام ہی وہ ہے جو انسانیت کے لیے تڑپنے والا ہے، یہی مذہب اسلام وہ ہے جو انسانیت کے اصول بتلانے والا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ غور کریں، وہ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر ملک کی تاریخ پڑھیں، ہر قوم کی تاریخ پڑھیں، اور پھر اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ ان کی عقل، ان کی فہم، ان کا تدبر، ان کا دل خود یہ فیصلہ دے گا کہ اگر اسلام کو چھوڑ دو انسانیت کا وجود ہی کہیں نہیں ملتا۔ اگر انسانیت سے ہٹ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ، تو انسانیت کا درس کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر انسانیت کا سبق دیتا ہے تو فقط اسلام دیتا ہے، اگر انسانیت کے لیے تڑپتا ہے تو فقط اسلام تڑپتا ہے۔ بدر کے قیدی کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی، زندہ آگ میں جلایا، ایک ٹانگ ایک اونٹ پہ باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ پہ باندھ دی گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت یاسر کے ساتھ یہ ہوا کہ ابو جہل نے ان دونوں اونٹوں کو مخالف جہت میں دوڑا دیا اور اس طرح قدم مبارک کو چاک کر دیا گیا۔ ارے وہ کون لوگ تھے؟ وہی تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا، صف میں لپیٹ دیا اور اس طرح ہوا بند کر کے جس طرف سے ہوا سانس آتی تھی ادھر دھواں جلا دیا گیا تاکہ سانس بھی نہ لے سکے، اور کہا عثمان چھوڑتا ہے نبی کو یا نہیں چھوڑتا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ کون سی آنکھ بھولی ہوئی ہے؟ کس کے دماغ سے یہ نقشے فراموش ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وہی لوگ تھے 70 لوگ جو قید میں آ کر آئے تھے
جب ان کے بازو اور ہاتھ باندھ دیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کبھی اس کروٹ ہوتے ہیں کبھی اس کروٹ ہوتے ہیں، اور یہ مدینے کا چاند فتح پا کر بھی چین کی نیند نہیں سو رہا۔ فتح ہو چکی، 70 کفار مارے جا چکے، 70 قید لیے جا چکے، اتنی شاندار فتح، لیکن اب بھی چین کی نیند نہیں ہے، اب بھی بے قراری ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ بے چینی کیوں ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا قیدیوں کی آہ آہ کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی۔ یہ جو قیدی ہیں ان کی آہ آہ کی آواز یہ کرا رہے ہیں، مجھے یہ آواز سونے نہیں دے رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو گئی۔ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ قیدی ہیں، یہ وہ ہیں جو تلواریں کھینچ کر آئے تھے، یہ وہ ہیں جن کو اگر موقع ملتا تو کسی مسلمان کو چھوڑتے نہ، جن کو موقع ملتا تو یہ بچوں کو یتیم کرنے سے باز نہ آتے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے سے باز نہ آتے، ان کا چلا نہیں تھا اس لیے یہ قید ہو گئے۔ لیکن ان کے ساتھ بھی حالات یہ ہے کہ ان کی آہیں بھی نبی کو سونے نہیں دے رہی۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا درد اور غم رکھا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، وہ اے محبوب یہ لوگ جو کعبے کا پردہ تھام کر دعا کرتے ہیں، اللہم ان کانا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ کعبے کا پردہ پکڑ کے، غلاف کعبہ کو تھام کے اللہ رب العزت کے عذاب کو چیلنج دے رہے ہیں، اے رب تو نے اگر واقعتاً سچا رسول بھیجا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی جواب دیتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ میرے عذاب کو چیلنج دیتے ہیں، دیتے رہے، یہ میرے غیظ و غضب کو پکارتے ہیں، پکارتے رہے، یہ میرے عذاب اور میرے طرح طرح کی اذیت ناک عذاب کو کتنے منہ سے مانگ رہے ہیں، محبوب مانگتے رہے، میرا بھی وعدہ ہے جن میں تو ہوگا انہیں میں نے عذاب کوئی نہیں دینا۔ اے محبوب جن میں تو ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کیسے ان کی مان لوں، کیسے ان کے چیلنج قبول کر لوں، کیسے ان کی گرفت کروں؟ تیرے چلنے والے قدم جو اس میں ہے، تیرے رات کے سجدے جو ان میں ہے، تیری اٹھتی ہوئی دعائیں جو ان میں ہے، انہیں نہیں عذاب دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ میں بارشیں بند ہو گئی، مکہ میں بارشیں بند ہو گئی، ہے ملتزم چمٹ جائے اس کے ساتھ، رگڑے اپنا سینہ، مانگے اللہ سے بارشیں، نہ جانے انہوں نے بارشیں لینے کے لیے کیا کچھ کیا ہوگا۔ ملتزم سے چپکے ہوں گے، حجر اسود سے پہ گڑ گڑائے ہوں گے، باب کعبہ کے سامنے روئے ہوں گے، طواف کرتے ہوئے دعائیں مانگی ہوں گی، غلاف کعبہ کو تھام کے گڑ گڑائے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا۔ بارش نہیں ہو رہی، سارے کفار نے میٹنگ کی اور قریش کا ایک ہی نتیجہ نکلا، اپنے لوگوں میں سے کسی کو بھیجو جو محمد مصطفیٰ سے دعا کرا کے آئے، جو مدینے میں جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائے، کیونکہ ان کی دعا کعبے کا رب موڑتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کلمہ پڑھے نہ منے، پڑھے، فضیلت وہ ہے جس پر دشمن بھی گواہ ہو، عظمت وہ ہے جس کے بیگانہ بھی گواہی دے۔ میرے محبوب کی عظمتیں وہ ہیں، اپنے تو ایک اپنے بیگانے بھی انہیں تعریف کرتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھیجا گیا مدینہ منورہ میں، وہاں جا کر حضرت ابو سفیان نے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور بڑی چرب زبانی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو یتیموں کے ملجا ہو، تم تو بیواؤں کے ماوا ہو، تم تو بڑی صلہ رحمی کرتے ہو، تیرے رشتے دار، تیرے آبائی
اور تیرے ننہال و بدحال یہ سارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی کھانے کو بھی نہیں مل رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بارش کی دعا فرمائی وہاں نجد کے سردار سمامہ بن اسال کو حکم دیا کہ اے سمامہ بن اسال تیرے پاس جتنا غلہ ہے وہ مکے والوں کو بیچ دے. جتنا غلہ ہے وہ مکے والوں کو بیچ دے. ضرورت مدینہ میں بھی ہے لیکن مکے والوں کو بیچ دے. کلمہ تو پڑا نہیں, دشمن کمزور ہو اسے دبایا جاتا ہے اور جب وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہو پھر احسان جتلایا جاتا ہے. قربان جائیں مدینے والے چاند پر اس وقت نہیں کہا بارشیں ہوں گی پڑھو کلمہ, دیتا ہوں غلہ پڑھو کلمہ. پتا چلا کہ اسلام نہ تو لالچ دے کر پھیلا ہے نہ کسی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کون پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مدینے والے کے اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مدینے والے کے اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام کی دعوت دی لیکن اس وقت نہیں دی. اس وقت کہا آج غلہ لینے آئے ہو, کمزور بن کے آئے ہو, مصطفیٰ کسی کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جاؤ تمہیں غلہ بھی ملے گا, تم پر بارشیں بھی ہوگی. تو میرے دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم. دنیا والوں تم سمجھو یا نہ سمجھو, تم اپنا جانو یا نہ جانو, تمہیں ہوش آئے یا نہ آئے, تمہارے دل میں اتنی انشراح صدر ہو یا نہ ہو, لیکن سن لو کہ مصطفیٰ کو میں نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہے. کانٹا کسی کو چبھتا ہے, تکلیف کسے محسوس ہوتی ہے. لہذا اپنے اعمال کو درست رکھو کیونکہ ایسے اعمال جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں وہ نبی پاک کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.